اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، آج قادیانی دلائل کا علمی جائزہ کی اگلی قسط موضوع وفات مسیح، جو قادیانی ثابت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر ہیں۔ اس کے لیے قادیانیوں کا پہلا حوالہ الیواقیت والجواہر، علامہ عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، شائع کرنے والے نوریہ رضویہ پبلیکیشنز، گنج بخش روڈ، لاہور، اور اس کا صفحہ نمبر 406۔ اس کے اوپر روایت موجود ہے، اگر عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام یہاں موجود ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ بھئی موجود ہوتے، یہ تھوڑی لکھا ہے کہ زندہ ہوتے، اس سے وفات ایسے ثابت ہوتی ہے۔ دیکھو ترجمہ تم نے خود لگایا ہے، تمہیں اعتماد ہے اس کے اوپر، اس کا مطلب ہے تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر جب عقید والجواہر، وہی روایت جو اوپر اردو میں تھی وہ نیچے عربی میں لگا دی ہے۔ یار ایک ہی چیز سے کتنے تو نے اسکین لگانی ہے؟ اچھا جی، ایک اور کتاب، اس کتاب کا تو نام بھی نہیں پڑھا جا رہا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کتاب کا، پر چلیں جس کی بھی ہے یہ کتاب ہے جی مولوی حافظ محمد عبد الاحد صاحب کی کتاب ہے۔ کوئی مولوی صاحب ہیں، وہ لگتے ہیں کہ اسلام کی طرف، خلقت کو اسلام کی طرف بلایا، عالم اسلام اور یقین کے نور سے روشن کر دیا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں یہی حکمت تھی کہ خلقت کو ہدایت ہوئے اور ان کو اخلاق پورے ہو جائیں، ان کے اخلاق پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، اور دین کی بنیاد کامل ہو جاوے۔ پھر جب امر حاصل ہو لیا تو مقصود پورا ہو گیا تو اللہ نے اپنی طرف اعلیٰ علیین میں اٹھا لیا، ٹھیک ہے جی، اور اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ علیین میں اٹھائی جاتی ہے روحیں، علیین میں اٹھا لیا نا، علیین سجین نہیں پڑھا آپ نے قرآن میں؟ جہاں پہ نیکوکار لوگوں کی روحیں علیین میں لے جائی جاتی ہیں، تو انبیاء سے زیادہ نیک کون ہے؟ اور نبی علیہ السلام سید المتقین، امام المتقین، بلکہ صاحب ایمان بالذات، اگر آپ کی ذات پاک کو علیین میں نہ اٹھایا جائے، آپ کی روح پر مبارک کو، تو اور کس کی اٹھائی جائے گی؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ شاباش۔ دوسرا اٹھایا جی، کہتے ہیں جی کہ یہ محمود شلتوت، یہ محمود شلتوت کو اپنے پاس رکھو میرے دوست، تمہارے ہی کسی کام کا ہوگا، ہمارے کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَخَلَاصَةُ هَذَا الْبَعْضِ رَفْعَ عِيسَىٰ لَيْسَ عَقِيدَةً يَكْفُرُ مُنْكَرَهَا۔ یہ اس کے منہ کی بکواس ہو سکتی ہے محمود شلتوت کی، یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث کے انکار سے اگر بندہ کافر نہیں ہوتا تو کافر کس چیز سے ہوتا ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ تفسیر مراغی پیش کی ہے احمد مصطفیٰ مراغی صاحب۔ احمد مصطفیٰ مراغی صاحب جو ہے جی، یہ مصر کی کوئی جامعہ وغیرہ ہے، استاذ الشریعہ الاسلامیہ واللغۃ العربیہ، ٹھیک ہے جی۔ ان فیہا تقدیما و تاخیرا، جو تم نے لگایا نا وہ تم نے آدھا جوہدیوں کی طرح میں پورا پڑھوں گا۔ ان فیہا تقدیما و تاخیرا والاصل انی رافعک الی و ممیتک انی رافعک الی و ممیتک بعد النزول من السماء فی الحین الذین قدر لک وعلی هذا فهو قد رفع حیا جسمه وروحه وانه سینزل آخر الزمان فَيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِشَرِيعَتِنَا ثُمَّ يَتَوَفَّى اللَّهُ۔ کیا کہ اس آیت میں، یہ جو آیت نمبر 55 ہے سورہ آل عمران کی، میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو پوری بناؤں گا، بھی میں کوشش کروں گا کہ بنا دوں گا۔ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس میں تاخیر اور تقدیم ہے، یعنی کہ تاخیر و تقدیم ہے اس کے اندر، یعنی کہ ایک لفظ جو لکھا ہوا پہلے ہے لیکن تقدیراً وہ بعد میں ہے۔ اس کا آگے کیا ہے؟ بعد النزول کی آپ کو وفات دوں گا، ممیت کا آپ کو وفات دوں گا، بعد النزول من السماء کی جب آپ آسمان سے نازل ہوں گے اس کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ وہ زندہ اٹھ قد رفع حیا، بے شک آپ اٹھائے گئے زندہ، بجسمہ و روحہ، جسم اور روح کے ساتھ، اور آخر زمانے میں نازل ہوں گے
لوگوں پہ ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، پھر اللہ کو وفات دے دیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ تو بات یہاں پہ کر رہے تھے. ان آیت علی ظاہر ان توفى هو الامانة العادية وان رفع بعضه للروح ولا غرابة في خطاب الشخص وارادت روحه بالروح في حقیقت الانسان. یہ کولی کا غریب قرار دے دیا. حضرت تمہیں کیا ہو گیا بھائی، دماغ خراب ہو گیا، اس میں تو ثبت کچھ نہیں ہوا. شیخ عبدہ، اس کو اپنے پاس رکھیں، ساتھ سر پہ لا دیں، گھر لے کر جائیں، یہ ہمارے لیے اجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنے ساتھ بالکل سر پہ لاد کے لے جاؤ، لیکن اس نے جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ بھی تمہارے کام کا نہیں ہے، وہ ہمارے ہی کام کا ہے. اللہ تعالیٰ یقبض ارحاہہم ویمیتہم قال اللہ تعالیٰ اللہ یتوفی اللہ حین موتها فإذا حفظ الفاعل اسند الفعل الى المفعول هذا فهو المستعمل صحیح. ہاں جی، وہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی جب انسانوں کو اللہ موت دیتے ہیں تو روحیں قبض کرتے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اللہ کی طرف جاتی ہیں روحیں نا. اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی قبض ہو گئی ہے؟ دماغی خراب ہے تم لوگوں کے. یہ بھی وہی شیخ عبدو صاحب ہیں جی، ان کو بھی یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، جس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. شیخ یہ جی علامہ زمخشری کی کشاف، زمخشری معتزلی علیہ سنت نہیں ہے، پہلے یہ بتا دوں. لیکن اس میں کیا لکھا ہے؟ مستفی اجلک معناہ انی عاصمک من ان یقتلک الکفار. میں آپ کی زندگی کو بڑھا دوں گا اور بچاؤں گا آپ کو کفار کے ہاتھوں قتل ہونے سے، شہید ہونے سے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ فوت ہو گئے؟ ومؤخرک الی اجلک تبتہ، اور آپ کی اجل کو، آپ کی وفات کو مؤخر کر دوں گا. یہ لکھا ہوا ہے اس میں. تو تمہارے مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے قادیانیوں. تفسیر رازی آ جائیں جی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ. واختلف اہل التاویل فی ہاتین آیتین علی طریقین احداہما اجراء آیت علی ظاہرها من غیر تقدیم ولا تاخیر فیہا والثانی فرض التقدیم والتاخیر فیہا. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں اس میں دو قول ہیں، ایک نے تقدیم و تاخیر مانی ہے، ایک نے نہیں مانی. ٹھیک ہو گیا جی. ای ممید کا وہو مروی ابن عباس، یہ جو متوفی کا معنی ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے، لیکن وہ آثار میں ہے، احادیث میں نہیں. اور اس کا جو رابی ہے وہ علی بن ابی طلیہ، اس کا سماعی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے لکھا ہے توفی 7 ساعات ثم احیاہ اللہ. اللہ نے آپ کو 7 گھڑیوں کے لیے آپ کو وفات دی، پھر زندہ کر دیا. کوئی مسئلہ نہیں. خود عزیر علیہ السلام کا 100 سال تک وفات رہنا اور پھر زندہ ہونا قرآن میں لکھا ہوا ہے، جا کے پڑھ لو. ہاں جی. وَإِذًا إِذَا لَمَّا رَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ صَارُوا كَحَالِ الْمَلَائِكَةِ فِي زَوَالِ الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ وَالْإِخْلَاقِ ذَمِيمًا. پہلی بات یہ ہے کہ اخلاق کے ذمیمہ یہ انبیاء کے ہوتے ہی نہیں، انبیاء اخلاق میں اعلیٰ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کا حال ملائکہ کی طرح اٹھا لیا گیا، یعنی اللہ نے آپ سے دنیاوی جو ضروریات تھی ان سے آپ کو پاک کر دیا. اس میں کیا بری بات ہے؟ وہ تو آسمان میں جانا مان رہے ہیں. یہ تو تمہاری موت ہے قادیانیوں. اپنی موت کا سامان خود لکھ کے بھیجا ہے یہاں پہ. جی یہ بھی ساری وہی بات ہے. اس میں اور کیا ہے جو کما اعظم شانہ بلفظ رفع الى اخبر من تخلیقی بلفظ تغییر وکل يدل على المبالغۃ اعلی شانہ تعظیمہ منصب عند اللہ تعالی. ہاں تو اس میں تو آپ کی شان و مقام کا بیان ہے. تمہارا مطلب اس میں کدھر بیان ہو رہا ہے ذرا؟ ہاں جی. اس کے اوپر یہ جی وجہ ثانی وجہ الاول ان مراد الى محل کرامتی وجعل ذلك رفعه الى تفحیم والتعظیم. تو اس میں آپ تعظیم کی بات ہو رہی ہے. اس میں تمہاری کیا وجہ؟ ذهب ابراہیم علیہ السلام من العراق الى الشام وقد يقول سلطان وعاد الامر القاضی. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کدھر ہے بھائی؟ یہ تو میں پوچھ رہا ہوں تم سے. رافع علماء ناو ان يرفع الى مکان لا يملك الحکم علیہ فیہ غیر اللہ. یعنی آپ کو ایسی جگہ اٹھا لوں گا جہاں پہ اللہ کے سوا کسی کو حکم چلتا ہی نہیں، یعنی آسمانوں پہ. تو یہ تو اللہ نے کی ہے، وہی تو اللہ نے کی ہے. اور بے وقوف قوم کا دیانی دماغی خراب ہے. یہ ڈکوسنے نہ چلاؤ، قرآن و حدیث پیش کیا کرو. یہ بھی تم نے جو لگائی ہیں نا یہ عربی کی ڈکشنریاں، ان سے عقائد ثابت نہیں ہوتے. پٹھے کام نہیں بندہ کرتا ہوتا. کنز الاعمال کی روایت پیش کر رہے ہیں جی. کیا پیش کیا؟ اذا تواضع العبد رفع اللہ الى السماء السابعہ. اسی کی جو روایت نے یہ لگائی ہے نا، اسی کے نیچے والی روایت ذرا بھی ساتھ پڑھو.
من یرفع درجۃ یرفع اللہ درجۃ حتی یجعل فی علیین. تو یہ اوپر والی جو روایت ہے نا اس کی تفسیر یہ نیچے والی روایت کرتی ہے کہ اس میں رفع سے مراد درجے کا رفع ہے. وہ دوسری حدیث نے بتا دی ہے کہ تواضع میں جو رفع ہوتا ہے وہ درجے کا ہوتا ہے. یہ دونوں حدیثیں پڑھا کرو. یار تم قادیانیوں کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اپنے ہی خلاف حوالے لگائے ہوئے ہیں سارے. حوالہ وہ لگاؤ جو تمہارے کام آئے. یہ بھی اوپر والی روایت ہے جو تم نے یہاں لگا دی ہے. لسان اندر پھر وہی کام, دیکھو کام پھر وہی کرتے ہو نا. اب صحیح بخاری میں آ جائیں جی, کیا لکھتا ہے لیس بینہ بینہ نبی. اس کا میں 1000 بار جواب دے چکا ہوں. جی اما عیسی فاحمر, جی عیسیٰ علیہ السلام کے 2 اولیاء والی بات نہیں کرنا, کیونکہ خود تمہارے مرزا کا جانی کے 2 اولیاء تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. پھر کیا 2 مرزا کا جانی تھے؟ اس میں تو 2 موسیٰ علیہ السلام کے بھی 2 اولیاء لکھے ہوئے ہیں. نیچے والی روایت میں اور ہے, اور والی اور ہے, پھر کیا 2 موسیٰ علیہ السلام ہے؟ بخاری میں تو ان کے بھی 2 اولیاء لکھے ہیں. اسے کیا جواب دو گے پھر؟ یہ بھی وہی روایت ہے جو اوپر والی تم نے بیان کی ہے. کنز الاعمال میں اس میں کیا جی رأیت عیسیٰ, یہ اوپر والی روایت پر اس روایت کتاب میں بھی آ گئی ہے. کوئی مسئلے والی بات نہیں. ترک عمر قال ابو بکر, اس کا بھی پہلے جواب دے چکا ہوں پیشہ نمبر 3 کے اندر. یہ وہاں دیکھ لینا, اس کا جواب ہو چکا ہوا ہے. کنز الاعمال کی اب کون سی روایت آئی؟ تو یہ سب یہ اوپر ہو چکا ہے جی, یہ اوپر ہو چکا. اذا عیسی ابن مریم ثم یصلی وشبع الناس به فصاحبکم یعنی نفسه. یار اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے کیا تعلق ہے بھائی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نماز کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھائیں گے, تو نماز نہیں پڑھنی تو کیا کرنا ہے؟ ہاں جی, عیسیٰ ابن مریم اب یبرز الحمرۃ, یہ بھی اوپر جواب ہو چکا ہے اس کا. یہاں پہ کیا لکھا ہے یحییٰ وعیسیٰ فی السماء الثالثہ. ماشاء اللہ, عیسیٰ علیہ السلام 3رے آسمان میں ہیں. قادیانی تم نے وفات ثابت کرنی ہے یا اپنے مرزے کو ذلیل کروانے کے لیے کتاب لکھی ہے؟ یہ رجل مربوط حمری, اس کا جواب بھی اوپر ہو چکا. وہ یہ والی روایت ہے. اس کا جواب بھی اس کا جواب دیا تھا یہ وہ جو تھا نا, جس حضرت عمر ابو بکر والا قول, جس کی پارٹ نمبر غالباً میں نے پارٹ 3 میں جواب دیا یا 2 میں جواب دیا ہے, وہاں پہ دیکھ لیجئے گا. یہ جواب یہ اوپر جو عربی میں ہے وہ یہاں پہ اردو میں ہے, کوئی مسئلہ نہیں جی. یہ روایت مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے اندر یہ دیکھ لیں اوپر اخبرنا عبداللہ ابن نمیر عن اجلح, یہ اجلح ضعیف ترین راوی ہے, یہ روایت ضعیف ہے. تفسیر خازن میں آ جائیں, امام خازن کیا کہتے ہیں انا نبی اللہ فقط ذلك الرجل منع اللہ عیسیٰ رفع الیہ کسماء الرعیشی. ہاں, عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ دوسرا شخص قتل ہو گیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا. یہ بات تو اس میں لکھی ہے. وہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ المراد الحقیقت بالمتوفی حقیقت الموت. قال ابن عباس معناه انی امید کا قال وهب. اس روایت کی سند ضعیف ہے میرے بھائی, اس روایت کی سند ضعیف ہے. اس کو اپنے پاس سنبھال کے, میرے کام نہیں آنی. وشهوة من انی متوفیک عن شهوتک وان حظوظ نفسك ورافعك إلي ذلك أن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء قالوا كحالك حالة الملائكة في زوال الشهوة. یعنی آپ سے اللہ نے انسانی جو ضروریات دنیا کے لیے ہوتی ہیں وہ اللہ نے دور کر دی اور آپ کا حال ملائکہ والا ہو گیا. تو ان کا تو آسمان میں جانے کی یہ بڑی دلیل ہے. قادیانیوں مرزے کو ذلیل کرانے کے لیے کتابیں لکھتے ہو, تو میں تمہیں اس لیے تو نہیں کہتا. مجمع البیعار, اس میں کیا لکھا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم لم یمت واکثر ان, اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام لم یمت, بے شک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. ان عاطف مشبہ بالفعل. وقال مالک مات, اور یہ قول بھی ضعیف ہے امام مالک کا, سندی کہی نہیں ہے اس کی. زاد المعاد میں کیا آیا جی بعث اللہ ولا رأس 40 وعیسن الکمال قیل ولا هذا تبعث الرسول واما يذكر عن المسيح انه رفع الى السماء وله 3 فلا يعرف له اثر متصل يجب المصير اليه. یار عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں اٹھایا گیا, وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. 33 سال میں اٹھاؤ یا تم 33 لاکھ سال مان لو ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں, اس کا انکار اس صفحے پہ ہے؟
فتح البیان میں آ جائیں وکیل کلام هذا حالک غیر عادل تقدیم و تاخیر فیہ والمعنی کما قال فی الکشاف تستبل اجلک ومعنى انی عاصمک من ان یقتلک الکفار ومؤخرک اجلک الی اجل کتبته لک. یہ وہ بات جس کا بھی اوپر جواب دے کے آ چکا ہوں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, وہی باتیں ساری وہی باتیں ہیں. اچھا جی, ابن قیم کہتے ہیں ان عیسی رفع وهو ثلاثۃ, بھائی اس کا بھی جواب اوپر ہو چکا کہ وہ 33 سال نہ مانو یار, تم 30 سال مان لو, تم 20 سال مان لو, تم 50 سال مان لو, گئے آسمان پہ ہی ہے. میرا مدعا یہ ہے, عمر کیا تھی وہ میرا مدعا ہی نہیں. ذات المعاد میں ایک اور مقام پہ لکھا ہوا ہے اور جب ذات الروح المقدسۃ الحقیقۃ من غیر الامانۃ ومن سواء لا ينال بذات الروح الصعود الى السماء الى بعد الموت والمعارفہ فالانبیاء انما استقرت ارواحهم. اس کو لگا تو کہیں وہی نہیں, شکر ہی نہیں لگ رہا بدنانی وروح اللہ سعیدت الا هناك في حال ثم عادت بعد وفات مستقر في رفیق الاعلی مع روح الانبیاء علیہ السلام. اس میں تو نبی علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر یہاں کہیں ہے ہی نہیں. حضور علیہ السلام کی روح مبارک جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ چلے گی, باقی جو وفات شدہ انبیاء ہیں جن کی دنیا سے رخصتی ہوگی. تو اس کا کیا تعلق ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ یہ حوالے لگاتے ہوئے کہ عقل سے بھی کام لیا تھا کبھی. فتح القدیر, فتح القدیر میں کیا لکھا ہے جی, آئیں جناب. اتنی چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں, اس کی سمجھ نہیں آنی. تو فقیل هذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى توفى وقال ان يرفع ليس بشيء ان اخبار قد طارت بانه لم يبعث لم يمت وانه باقى في السماء على الحياه التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل الى الارض اخر الزمان وانما المعاني فلما رفعتني الى السماء. وہ تو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کو مجھے آسمان پہ اٹھایا. تو کہا جی تم تو پھنس گئے ہو یار, مرزا کو ذلیل کرا دیا تم لوگوں نے آج. بحر المعید ان توفى الموت قبل ان يرفع ليس بشيء. نہیں, یہ قول ہے, یہ جمہور کے خلاف ہے, ایسی باتیں نہیں چل سکتی. الوفات وفات الموت وفات النوم وفات الرفع. تو یہاں مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ وفات 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ کہتے ہیں وفات الوفات جو موت ہو جاتی ہے, دوسری وفات النوم جو نیند میں, اور تیسری وفات یک معنی اٹھانا بھی ہے, رفع کرنا بھی ہے. اب سمجھ آئی یہ بات کی. ٹھیک ہے, جو امام حسن کو سے نقل کیا انہوں نے, یعنی وفات کے ایک معنی رفع بھی آتے ہیں. اب آپ کہاں جائیں گے, قادیانی جوتے ہی کھانے کے لیے آئے ہو تم لوگ, قسم خدا کی. علامہ توفیتنی ان یقبض, ہاں جی آپ کو الیہ کا اپنی طرف اٹھا لوں گا پورے کا پورا. یہ تو مطلب ہے اس روایت کا. یہ ابن عربی کو پاس رکھ, شیخ عبدو کا جواب ہو چکا. باقر مجلسی کی باتوں کا نہ میں مانتا ہوں نہ میں سنتا ہوں, یہ تو کذاب ہے, دجال ہے یہ. اچھا جی, آسمانوں پر دیکھا تو لام اعلیٰ ان کی روحیں تھیں اور روح عرضی ہوتی ہے بخود قائم ہوتی. کس کو دیکھا جی؟ موسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ روح علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان میں موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تم نے جو پیش کی غنی بخش رحمۃ اللہ علیہ, یہ صوفی بزرگ ہیں. قرآن و حدیث پیش کیا کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا لام اعلیٰ ان ذات کی عرفاں ہوں گی, اگر روح عرضی ہوتی تو اپنی ذات کی نہ ہوتی تاکہ ان کی کو دیکھ سکتے. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے ہیں. تو یہ آپ صحیح حدیث چھوڑ کے صوفی صاحب کا قول لے کے آ گئے ہیں ہمارے پاس. یار کتنے نسخے لگائے گئے کتاب کے. تفسیر تبریزی, تبری والے نے کیا لکھا ہے جی؟ نبی قبل موت قال موت قبل لیس یہودی ابدا. یہ ایک قول ہے بھائیان, اس کے اوپر میں انشاءاللہ پوری ویڈیو پہلے بنا بھی چکا ہوں, دوبارہ بھی بنا دوں گا انشاءاللہ. آپ کو لگ پتہ جائے گا اس کے اوپر مطلب کیا ہے اس کا. اس کے اوپر یہ جو موت ہی کی ضمیر ہے نا اس آیت کے اندر, یہ لوٹتے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, اہل کتاب کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتی. ہاں, اہل کتاب کی طرف تو یہ لوٹ سکتی ہی نہیں. یہ تو مسئلہ ہو جائے گا تمہاری, کیونکہ اس کے آگے جو اگلی آیت کا, اگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ پڑھا کبھی آپ نے؟ مربی جی اس کو پڑھنے کی کبھی زحمت کی ہے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَيَكُونُ یار مجھے یہ آیت بھی بھول رہی ہے, میں آپ کو اگر یہاں کہیں لکھی ہو تو اس کو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ اگلے الفاظ ہیں اس آیت کے. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے صاف ثابت ہوا کہ وہ اہل کتاب کی طرف رجوع نہیں کر سکتی. وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کون ہوگا؟ اہل کتاب انبیاء پہ شہید بنے شہادت دیں گے. دماغ خراب تو نہیں ہو گیا آپ کا؟ میں انشاءاللہ اس کے اوپر پوری چیز تمہیں بنا کے دوں گا، پوری چیز. ٹھیک ہے نا، تمہیں پورا میں بنا کے دوں گا اس کے اوپر انشاءاللہ. میں پوری نئی ویڈیو بنانے والا ہوں. نہیں جی، یہ قول میں نے پہلے بتا دیا، قول ہی صحیح نہیں ہے. علماء نے اب اس جگہ پہ بڑی خطا علماء سے ہو گئی ہے. آج کے لیے میرے دوستو اتنا کافی ہے. والسلام علیکم.